کرکٹ کی دنیا میں کچھ نام صرف رنز یا سینچریوں کی وجہ سے نہیں جانے جاتے، کچھ نام اپنے دماغ، اپنی ہمت اور کھیل کو پڑھنے کی ایک غیر معمولی صلاحیت کی وجہ سے تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں۔ سوچئے، یہ وہ لمحہ ہے جب پریشر اپنی انتہا پر ہوتا ہے، جب لاکھوں دلوں کی دھڑکنیں ایک دم تھم سی جاتی ہیں، اور جب جیت اور ہار کا فیصلہ صرف ایک گیند پر ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی لمحوں کے لیے کریز پر ایک کھلاڑی کھڑا ہوتا تھا، جاوید میانداد۔ آج ہم پاکستان کرکٹ کے اسی سب سے بڑے فائٹر اور ٹیکٹیکل جینیس کی کہانی کو ذرا قریب سے سمجھیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میانداد کا یہ بے خوف اور اتنا شاطر ذہن آخر بنا کیسے؟ چلیں اس کہانی کی بالکل جڑوں تک چلتے ہیں۔ 12 جون 1957 کراچی۔ ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہونے والے جاوید میانداد کے لیے کرکٹ کی بڑی اکیڈمیوں کے دروازے نہیں کھلے تھے۔ کوئی سفارش نہیں، کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ ان کے پاس تھی تو صرف خداداد صلاحیت اور کراچی کی وہ گلیاں جہاں سخت ٹینس بال نے انہیں وہ سب سکھا دیا جو شاید بڑی بڑی کوچنگ بکس بھی نہیں سکھا سکتی۔ اور انہی گلیوں میں ان کا وہ مشہور فلسفہ تیار ہوا جسے ہم کہہ سکتے ہیں پلاننگ اوور پاور۔ مطلب بالکل صاف تھا، چھکے مارنے کی طاقت سے زیادہ اہم ہے میچ جیتنے کی منصوبہ بندی کرنا۔ یہ وہ سوچ تھی جس نے انہیں بچپن سے ہی سکھا دیا تھا کہ اصل لڑائی بازوؤں سے نہیں بلکہ دماغ سے جیتی جاتی ہے۔ اور یہی دماغی برتری انہیں گلیوں سے نکال کر سیدھا بین الاقوامی اسٹیڈیمز میں لے آئی، جہاں پھر پوری دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ ایک ماسٹر کا ذہن آخر کام کیسے کرتا ہے۔ سال تھا 1976۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ڈیبیو ٹیسٹ تھا اور ایک نوجوان بلے باز نے آتے ہی 163 رنز بنا ڈالے۔ یہ صرف ایک سینچری نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ پاکستان کرکٹ کا مستقبل آ چکا ہے۔ لیکن آخر انہیں ٹیکٹیکل جینیس کہا کیوں جاتا تھا؟ ایسی کیا چیز تھی جو انہیں باقی سب سے الگ کرتی تھی؟ یہاں فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف ہے پاور بیٹنگ، یعنی بڑے بڑے فینسی شاٹس اور ہائی رسک، اور دوسری طرف تھا میانداد کا طریقہ، جہاں گھبراہٹ بالکل زیرو ہوتی تھی، صرف کارگر شاٹس کھیلے جاتے تھے اور مکمل منصوبہ بندی سے بولر پر حاوی ہوا جاتا تھا۔ وہ کریز پر ایک شطرنج کے کھلاڑی کی طرح تھے جو ہر چال پہلے سے سوچ کر چلتا تھا۔ اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار بلہ نہیں بلکہ ان کا ذہن تھا۔ وہ ایک نفسیاتی جنگ کے ماہر تھے۔ بولرز کو باتوں سے الجھانا، اپنے پر اعتماد انداز سے ان پر دباؤ ڈالنا، یہ سب ان کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ ہاں، کچھ لوگوں کے لیے یہ انداز متنازع کا، لیکن میانداد کے لیے یہ صرف جیتنے کا ایک طریقہ تھا۔ اور یہ جیتنے کی ذہنیت اپنے عروج پر پہنچی ایک ایسے لمحے میں جو کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ منظر تھا شارجہ کا، سال 1986، آسٹریلیا ایشیا کپ کا فائنل۔ سامنے روایتی حریف بھارت، اور میچ آ پہنچا تھا بالکل آخری گیند پر۔ جیتنے کے لیے درکار تھے صرف 4 رنز، لیکن ان 4 رنز کا دباؤ کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا۔ کروڑوں سانسیں رکی ہوئی تھیں اور نظریں ٹی وی اسکرین پر جمی تھیں۔ بولنگ پر تھے چیتن شرما اور سٹرائک پر جاوید میانداد، 1 گیند، 4 رنز اور 2 ملکوں کی امیدیں۔ اور پھر وہ ہوا جو تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ چیتن شرما کی فل ٹاس، میانداد کے بلے کا وہ تاریخی گھماؤ اور گیند سیدھا سٹینڈز میں، چھکا۔ یہ صرف ایک شاٹ نہیں تھا، یہ عالمی کرکٹ کی تاریخ کا وہ لمحہ تھا جو کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا۔ اس ایک چھکے نے صرف میچ نہیں جتوایا تھا، اس نے ایک پوری نسل کو خود اعتمادی کا سبق سکھا دیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ثابت کیا کہ آخری گیند تک ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اسی لیے تو آج بھی جب پریشر میں کھیلنے کی مثال دی جاتی ہے تو ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، میانداد۔ لیکن جاوید میانداد کی کہانی صرف اس ایک چھکے تک محدود نہیں ہے۔ ان کی عظمت ان کے پورے کیریئر میں پھیلی ہوئی ہے، جو کہ مستقل مزاجی کی ایک بہترین مثال ہے۔ ذرا ان کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں۔ ٹیسٹ کرکٹ میں 52 سے اوپر کی اوسط اور ون ڈے میں 41 سے زیادہ۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میانداد ہر فارمیٹ اور ہر طرح کے حالات میں ایک ورلڈ کلاس بلے باز تھے۔
ان کی فٹنس اور مستقل مزاجی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 1975 سے لے کر 1996 تک لگاتار 6 ورلڈ کپ کھیلے اور 1992 کی اس تاریخی فتح میں وہ ٹیم کے سب سے تجربہ کار کھلاڑی اور صحیح معنوں میں ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی تھے۔ اور کھیل سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا سفر رکا نہیں۔ بطور کھلاڑی، کپتان، کوچ اور پھر چیف سلیکٹر انہوں نے ہر کردار میں پاکستان کرکٹ کی خدمت کی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا کرکٹنگ ذہن ملک کے لیے کتنا بڑا اثاثہ تھا۔ جاوید میانداد نے صرف رنز نہیں بنائے، انہوں نے ایک سوچ دی کہ دباؤ میں بکھرنا نہیں، نکھرنا ہے، آخری گیند تک لڑنا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کوئی میچ پھنستا ہے تو دل سے ایک ہی صدا گونجتی ہے، کاش میانداد جیسا کوئی ہوتا۔ کیونکہ کھلاڑی تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جاوید میانداد جیسے فائٹرز کی میراث ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔